بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسلیما۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ جنتمالا قبرستان کی زیارت۔ ٹھیک ہے، یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور یہ کچھ قبریں کھولی ہوئی ہیں، ادھر پکی قبریں ہوتی ہیں، یہ کھولتے ہیں ٹھیک ہے کچھ ٹائم کے بعد۔ تو یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، اور اس کی جو ادھر کون کون سے صحابہ اور اہل بیت کی کون کون سے لوگ، چاند ان میں سے جو تحقیق شدہ ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گے۔ تو یہ بچوں کی خبریں کچھ کھلی ہوئی ہیں، کچھ یہ پکی خبریں ہوتی، خبریں بناتے ہیں تو بعد میں 5 سال بعد کچھ کہتے ہیں، کچھ زیادہ ٹائم کے بعد یہ کھول دیتے ہیں دوبارہ، تو اس میں دوبارہ پھر نیو جو بھی میت آتی ہے اس کو مدفون کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تاریخی اسلام کا مکہ کا قبرستان ہے۔ ٹھیک ہے، جب اسلام کا دور شروع ہوا تو اس ٹائم سے لے کے اب تک ادھر بہت سارے جو ہے نا نیک روحیں مدفن ہیں۔ تو اس کے لیے ہم آپ کے ساتھ کچھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گے۔ مسجد حرم کے شمال کی طرف اور تقریباً مسجد الحرم کے 1 کلومیٹر دوری پر یہ واقع ہے۔ جب یہ مسجد الحرم سے نکلے ابو جہل کے حمام کی طرف سے نکلتے ہیں، اب اس سائڈ کو غزہ والی سائڈ سے نا، تو ادھر پھر تھوڑا سا 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اس 1 کلومیٹر فاصلہ طے کرنے کے بعد یہ قبرستان آتا ہے۔ تو اس میں ہم آپ کو انشاءاللہ ساری جو بھی خبریں ہیں، جو صحابہ کرام کی جو ہماری اطلاعات کے مطابق اور جو روایتوں میں تحقیق کے بعد ہمیں علم ملا، اس کے مطابق ہم آپ کو وہ قبروں کی زیارت کروائیں گے۔ جی، تو کوئی نمایاں نام، کوئی نمایاں سی نشانی تو نہیں ہے باقی کہ جس سے یہ پتہ چل سکے یہ کون سی قبر اور کس کی ہے، لیکن کچھ خبریں ہیں جو بتائی جاتی ہیں کہ یہ وہی ہیں۔ ٹھیک ہے، جس میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ ہماری آپ کی اماں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے، ان کے بیٹے کی قبر مبارک ہے، اور باقی اس میں مدفون ہیں جو ان قبرستان میں مدفون ہیں صحابہ، ان میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، اور وہ ایک جو ہے حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ تو یہ صحابہ کرام ہیں، اور ان کے علاوہ یہ ہم آپ کو زیارت کروا رہے ہیں۔ یہ جو قبر ہم دکھا رہے ہیں یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی ہے، اور ساتھ جو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے نا پہلے، جن کا نام تھا قاسم بن محمد۔ ٹھیک ہے، یہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بیٹے تھے، ان کے بعد ان کے جو دادا تھے عبد المطلب بن ہاشم، ان کے جو چاچا تھے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو طالب، یہ ادھر مدفون ہیں۔ تو کچھ صحابہ کرام ہیں، اہل بیت کے لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کا پورا قبیلہ ہے جو بھی بہت زیادہ صحابہ کرام ہیں روایتوں میں، لیکن ابھی کچھ پراپر جو ہے نشانی، کچھ ایسا چیز نہیں ہے جس سے پتہ چل سکے کہ ادھر کون کون سی جو ہے نا کہ صحابہ کرام ہیں یا اہل بیت کے کون سے لوگ ہیں۔ تو نہیں، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی جو قبر مبارک ہے، اس ساتھ جو حضرت پاک کے ساتھ ساتھ ہیں قاسم بن محمد، وہ ان کی یہ واضح بتایا جاتا ہے، اور یہ جو ہے نا کہ یہ وہی ہے قبر مبارک جو ہے نا، ایک علیحدہ جگہ چھوڑی ہوئی ہے ان لوگوں نے۔ باقی اللہ آپ کا ہمارا ہمیں نصر اور ان کو جنت فردوس میں سب کو اعلیٰ مقام عطا کرے، اور ہمیں بھی اس آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا ہمارا سفر یہاں تک ہے، انشاءاللہ ہمیں دعا میں یاد رکھیں، اور اس چینل کو سپورٹ کریں تاکہ نیکسٹ جو آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے، جو بھی نیکسٹ زیارت ہے وہ ہم آپ تک لے کے آئیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیں۔